بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین اسلام کا ایک انتہائی اہم رکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی قرب کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں نماز کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس اہم فریضہ کے حوالے سے ایک مکمل واقعہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں فرمایا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نماز اللہ کے حکم کی تعمیل اور انسان کی روحانی صفائی کا ذریعہ ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، جس میں سب سے پہلی صفت نماز کی پابندی کرنا بتائی گئی ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز اس انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے اور اللہ کے سامنے انسان کو جھکنے کا احساس دلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ یہ حدیث نماز کی اس اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا شخص وہ دین کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تمام اعمال کے قبول یا رد کیے جانے کا معیار قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی دعا کی۔ یہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ یہ دعا اس بات کی نمائش کرتی ہے کہ نماز کی اہمیت انبیاء کرام کے نزدیک کتنی زیادہ تھی، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا واقعہ بھی نماز کی فرضیت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور وہاں 50 نمازیں فرض کیں، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کی تعداد کم کر کے 5 کر دی، اور فرمایا کہ یہ 5 نمازیں تمہارے لیے 50 کے برابر ہیں، یعنی ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدر و قیمت رکھتی ہے، اور یہ بندے اور رب کے درمیان رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کی فرضیت پر بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت پر ہے۔ یہ دین میں 5 وقت فرض کی گئی ہے، اور کسی بھی حالت میں اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، چاہے انسان بیمار ہو، سفر پر ہو یا کسی اور مشکل میں مبتلا ہو۔ اسلام نے نماز کے ادا کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں تاکہ ہر حال میں نماز قائم کی جا سکے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو کوئی ان نمازوں کو پابندی کرے گا اور انہیں وقت پر ادا کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے کہ اگر وہ نماز کی پابندی کریں اور اسے وقت پر ادا کریں تو جنت ان کا انعام ہوگا۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ
یہ انسان کی زندگی کا ایک مکمل نظام ہے۔ اس سے نہ صرف روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ جب انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کی خواہشات قابو میں آتی ہے اور وہ دنیاوی مصائب اور پریشانیوں سے بچتا ہے۔ نماز انسان کو برائیوں اور فحاشی سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک نماز فحاشی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے وہ برے کاموں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ نماز اس کے دل و دماغ کو پاکیزہ اور نورانی بنا دیتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سجدہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بندہ اور اللہ کے درمیان فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سجدے میں انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام حاجات پیش کرتا ہے۔ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرے۔ اگر نماز دل کی گہرائیوں سے ادا کی جائے تو یہ انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ اس سے انسان کی سوچ اور عمل میں تبدیلی آتی ہے اور وہ دنیا کے معاملات میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو یوں سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔